إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد عبده قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت جو بات آپ کی گوش گزار کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بات آپ کی گوش گزار کی جائے اللہ کریم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یہ عربی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا میں ایک عظیم شہادت ہوئی جو کہ سیدنا مولانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور دوسری عظیم شہادت نواسہ رسول چمنستان نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، فرمایا کہ یہ جو میرا حسین ہے ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دنیا میں میرا پھول ہے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے محبوب نے اپنا پھول قرار دیا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے میرے محبوب سواری بنے اور یہ سوار بنے۔ ایک دن آقا کائنات علیہ السلام حسنین کریمین شریفین رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف حضرت حسن کو، ایک طرف حضرت حسین، اور سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھا، مسکرائے، فرمایا واہ سبحان اللہ، کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا عمر سواری کہہ رہا ہے، سوار بھی پیارے ہیں۔ صرف سواری پیاری نہیں ہے، سوار بھی پیارے ہیں۔ سواری کو دیکھ لیا ہے، سواروں کو کیوں نہیں دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ آج کے اس مختصر وقت میں عظمت، مقام، رفعت، شان، درجات، بلندی و شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں، درد دل سے آمین کہیے۔ اللہ ہمارا آج کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور قبول فرما کر کے حسنین کریمین کا جنت میں ہمیں ساتھ عطا فرما۔ کون حسنین کریمین شریفین رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس حدیث کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، اگر کسی نے بالوں کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے اور گردن تک، یعنی کہ یہ سر کے بالوں سے لے کے یہ گردن تک کا جو حصہ ہے، اگر اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو وہ حضرت حسن کو دیکھ لے، اور اس گردن سے نیچے اور پاؤں کی ایڑیوں تک چال ڈھال، چلنے کا طریقہ اور جسم کو اگر دیکھنا ہے تو وہ حسین کو دیکھ لے، کیونکہ حضرت حسن چہرے، بالوں اور گردن کے اعتبار سے حضور جیسے تھے، اور باقی جسم سیدنا علی المرتضیٰ جیسا تھا، اور حضرت حسین سر کے بال اور چہرے اور گردن تک حضور علیہ السلام جیسے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے تھے، اور نیچے والا جو حصہ تھا وہ میرے محبوب علیہ السلام جیسا تھا۔ تو میں جس نے حضور کو چہرے کے اعتبار سے دیکھنا ہے وہ حسن کو دیکھے، جو جسم کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کو دیکھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام ایک دن کسی دعوت پہ جا رہے تھے، کسی نے دعوت کی، حضور تشریف لے کر کے جا رہے تھے، اور راستے میں دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں کھیل رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام کو دیکھا تو جیسے بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے اور لاڈ میں آ جاتا ہے، حضرت حسین اسی لاڈ میں آئے اور دوڑنے لگے۔ واہ سبحان اللہ، حسین آگے دوڑ رہے ہیں، میرا محبوب پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں سے لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہاں منظر ہی کیا عجیب ہے، جنت کو کھلوانے والا پیچھے دوڑ رہا ہے اور جنت کے نوجوانوں کا سردار آگے دوڑ رہا ہے۔ میرے محبوب لاڈ سے پیچھے پیچھے، حضرت حسین ہنستے ہوئے اور لاڈ میں آگے آگے دوڑ رہے ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے آخر
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اٹھایا، اور اٹھا کر کے ایک ہاتھ گردن کے پیچھے رکھا، ایک ہاتھ یوں ٹھوڑی کے نیچے رکھا، اور میرے محبوب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں کو بوسہ دیا۔ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم کر کے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ ذرا محبت آئی تو پھر بولو سبحان اللہ۔ حدیث مستدرک حاکم جامعہ ترمذی میں موجود، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیا معنی؟ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو مجھ سے کرے گا وہ حسین سے کرے گا، جو حسین سے نہیں کرتا میرے ساتھ محبت کا معنی کوئی نہیں ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، اے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، میں بھی حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے محبت کر۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے، یہ بھی حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا، میں نے دیکھا حضور محبت کر رہے ہیں، ساتھ فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ۔ اے اللہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ آپ سب حسین سے پیار کرتے ہو؟ ایسا بولو، یہاں تو جھوم جانا چاہیے۔ کرتے ہو؟ بولو الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حسین کی محبت کرنے والا بنایا ہے، حسین کا بغض رکھنے والا نہیں بنایا۔ کئی بدبخت اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم نے حسین کے محبت کرنے والوں میں ہمیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، میں نے بھی حسین کو محبوب بنایا ہے، اللہ تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے، اور لوگوں توجہ کرنا، آج لوگ تبرہ بھی کرتے ہیں، آج لوگ امام حسین کی شہادت کو بھی بولتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو بدبختی کے اس عالم پر ہیں، جو کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ تو بس ایویں حادثہ تھا۔ اور ان بدبختوں کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، واضح طور پہ وہ الفاظ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ تو حادثہ تھا۔ اور معاذ اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے پیاسے تھے، خلافت کے معاذ اللہ پیاسے تھے، وہ حکومت لینے کے لیے نکلے تھے،
وہ خلافت لینے کے لیے نکلے تھے، انہیں لالچ تھا حکومت کا۔ آج بھی کئی بدبخت لوگ موجود ہیں دنیا میں جو ایسی بکواس کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت دے دے یا ساری اونجی جان چھڑا دے۔ ایسے کفیہ عقائد والے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تسی ہولی بول دو تو ہمیں ہوئے گی، مینوں تے کوئی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس کو نواسہ رسول سے محبت نہ ہو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ حدیث سناتا ہوں ایک، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ایک آدمی آیا اور اپنی طرف سے وہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ معاذ اللہ حسین شہید ہو گئے، خوشخبری دینے آیا۔ تو مورخین نے لکھا جیسے ہی وہ آ رہا تھا آتے ہی وہ اندھا ہو گیا۔ اللہ کریم نے اس کی نظریں ہی لے لی اور اس کو اندھا کر دیا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں امام حسین کی شہادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حدیث مجموع الزوائد میں موجود ہے، اور غیر مقلدوں کا بہت بڑا عالم ناصر الدین البانی اس نے بھی سلسلہ احادیث الصحیحہ میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے جنتی انسان دیکھ لے؟ آپ کا دل کرتا ہے؟ دل کرتا ہے کہ دنیا میں جنتی انسان دیکھیں؟ آئے ہائے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ، اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں دنیا میں جنتی انسان نظر آ جائے، صحابہ کرام نے فرمایا جی حضور ہم چاہتے ہیں ہم دنیا میں جنتی انسان دیکھیں۔ آقا نے فرمایا فَلْيَنظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي، فرمایا دنیا میں جنتی انسان دیکھنا ہے تو علی کے بیٹے حسین کو دیکھ لو۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرا حسین بھی میرا حسن بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یار یہاں پہ ایک بات سمجھاؤں آپ کو، حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کن کے سردار؟ نوجوانوں کے۔ تو جنت میں کوئی بوڑھا ہونا، یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آقا کائنات نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ ہر بوڑھے کو نوجوان کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کوئی بچہ فوت ہوا ہے تو وہ بھی جوان ہو کے، کوئی بوڑھا دنیا سے گیا ہے تو وہ بھی جوان ہو کے، جنت میں سارے نوجوان ہوں گے اور نوجوانوں کے سردار حسنین ہوں گے۔ واہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا کہ حسنین نوجوانوں کے سردار ہیں اور ہر جنتی نوجوان ہے، تمام جنتیوں کے سردار حسنین کریمین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ توجہ کرو، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسنین کریمین شریفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عظمت اور شان اتنی ہے، اگر ساری زندگی پہ لگا دوں بیان نہ کر سکوں، لیکن ہم تو حصہ ڈالتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہو، قیامت کا روز ہو، آقا سامنے ہو، اللہ پوچھے یہ
جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ میرا محبوب کہے یہ اس لیے جا رہے ہیں یہ حسین سے پیار کرنے والے تھے۔ ہم اگر بیان نہیں کریں گے تو کوئی حسنین کریمین کی عظمت کم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم تو بس ان کے محبان میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی حسنین کریمین کو چاہنے والے اور محبت کرنے والے زندہ ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رہا مسئلہ ان لوگوں کا جو اس بات کو حادثہ کہتے ہیں اور کفر اور اسلام کی جنگ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور لوگوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، کڑی دھوپ ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آقا کائنات علیہ السلام کو اس انداز میں جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ میں نے آقا کائنات علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ آقا کو دیکھا حالت کیا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں گرد آلود ہیں، گرد آلود ہوئے پاؤں بکھرے بالوں کے ساتھ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، چھوٹی سی شیشی خون سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور یہ کیا علم بنا ہوا ہے، یہ کیا حالت ہوئی ہے، یہ شیشی میں خون کس کا ہے؟ شیشے کس کی، خون کس کا؟ آپ کے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ آپ کے قدم گرد آلود کیوں ہیں؟ حضور یہ حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ میں صبح سے نہر فرات کے کنارے تھا، اور صبح سے لے کے یہ وقت ہو گیا ہے میں اس نہر فرات کے کنارے پر خون کے قطرے چن رہا تھا، خون کے قطرے چن رہا تھا، اور وہ خون اکٹھا کر کے میں اسے شیشی میں لایا ہوں۔ یہ شیشی وہ خون کے قطرے اکٹھے کر کے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور یہ خون کس کا ہے؟ کس کا خون اکٹھا کیے ہوئے ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هَذَا۔ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ما هذا، ما هذا، یہ کیا ہے؟ یہ شیشی کیا ہے؟ شیشی میں خون کس کا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا قال هذا دم الحسین واصحابہ۔ آقا نے فرمایا عبداللہ یہ حسین کا اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے میں چن رہا تھا، نہر فرات کا کنارہ گئے اور میں خون چن رہا تھا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لوگوں میرا بیان اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو رلاؤں، آپ کے آنسو بہاؤں، آپ کو رلانا میرا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ اور لوگ ہیں جو صرف رلانے کے لیے قصے کہانی سناتے ہیں۔ میں رلانا نہیں چاہتا، لیکن اگر جذبات ابھریں، آنسو آ جائیں تو منع بھی نہیں کرتا، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سن کر کے میرے محبوب بھی روئے ہیں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روئی ہیں۔
آؤ آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ عبداللہ بن نجیب فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، آپ کے غسل کا پانی بھرا کرتے تھے۔ حدیث مسند ابی یعلا میں موجود ہے، کتاب الشریعہ میں موجود ہے، احادیث الصحیحہ میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کہتی ہے میں اپنے بابا کی بات کرتا ہوں کہ میرے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا کرتے، آپ کے غسل کا پانی بھرا کرتے، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کیا کرتے۔ ایک دن میں حضرت علی کے ساتھ جا رہا تھا، نینوا کے مقام پہ پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، نہر فرات کے کنارے پر ذرا رکنا، نہر فرات کے کنارے پر ذرا ٹھہرنا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا۔ کہتے ہیں میرے بابا نے پوچھا علی یہاں رکنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا، حضور رو رہے تھے، رو رو کر کے آنکھیں آنسو سے تر تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ میں نے پوچھا حضور رو کیوں رہے ہیں؟ حضور کیا آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے؟ کیا کسی نے ستایا ہے؟ کیا کسی نے دل دکھایا ہے؟ آپ کو کس نے رلایا ہے؟ حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا علی، آقا نے فرمایا علی ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا، جبریل ہو کر کے گیا ہے، اور جبریل نے کہا حضور آپ کے حسین کو نہر فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، حسین شہید کر دیے جائیں گے، نہر فرات کا کنارہ ہے۔ حضور اگر آپ کہیں تو آپ کو وہاں کی مٹی سنگھا دو۔ آقا نے فرمایا ہاں جبریل وہ مٹی ذرا لے کر کے آؤ۔ جبریل امین نے یوں ہاتھ بڑھایا اور نہر فرات کے کنارے کی مٹی یوں لا کر کے میرے محبوب کے ہاتھ میں دے دی۔ آقا فرماتے ہیں علی جب سے وہ مٹی میرے ہاتھ میں آئی ہے تب سے میرے آنسو نہیں رک رہے۔ اللہ شہادت، وہ مٹی سنگائی بھی، وہ مٹی دکھائی بھی جس میں حسین کا خون لگا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہتے ہیں عبداللہ مجھے ذرا بتاؤ مچھر کا خون بہایا جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں میں عراق سے آیا ہوں، عراق سے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لوگو اس کی ذرا حالت دیکھو، آج پوچھتے ہیں مچھر کے خون کے بارے میں، حالانکہ ان بے وفاؤں نے نواسہ رسول کا خون بہایا تھا۔ آج مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور نواسہ رسول کا خون بہاتے ہوئے انہیں شرم نہ آئی، خیال نہ آیا۔ اللہ اکبر لوگوں، وقت مختصر ہے، بات کو مختصر کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ شہید کرنے والوں میں بے وفائی کوفیوں کی، حضرت علی شہید ہوئے بے وفائی کوفیوں کی، حضرت حسن شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم بے وفائی کوفیوں کی۔ امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور اسلامی سلطنت
جو حضرت عمر کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت 52 لاکھ مربع میل تک پہنچی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کا عالم ہے، اپنے بعد امیر مقرر کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو اس ٹائم موجود ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ جنگی معاملات میں زیادہ آگے نہیں آ سکتے۔ لوگوں نے مشورہ دیا یزید کو امیر بنا دیا جائے۔ سیدنا امیر معاویہ اس بات پر متفق نہیں ہے کہ یزید کو امیر بنایا جائے، لیکن وقت تھوڑا ہے۔ اس وقت قریب لوگ جو موجود تھے، مشورہ یہی تھا کہ یزید کو امیر بناؤ۔ بہرحال وقت کا تقاضا، یزید کو امیر بنایا گیا۔ یزید خلافت کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خبر صحابہ اکرام تک پہنچی ہے، مدینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کے پاس بھی قاصد بھیجا، حضرت حسین کے پاس بھی یزید نے قاصد بھیجا کہ میری بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت دو، مجھے امیر المومنین مانو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تجھے امیر ماننے سے بہتر ہے ہم ہر کل بادشاہ کی بیعت کر لے، تیری بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین نے بھی فرمایا یزید تیری بیعت نہیں کرتے۔ یزید نے مدینے کا گورنر ولید کو بنایا ہے، ولید سختی کرتا ہے، یا تو حسین مجھے یزید کی بیعت دیجئے یا میرے سامنے آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ سر کٹایا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ لوگ کہتے رہیں یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ لوگوں، جب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہے، تاریخ رقم ہو چکی ہے کہ اگر اسلام کا مارکہ اور سب سے بڑا سانحہ ہے تو وہ کربلا کا سانحہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے روانہ ہوئے، مکے میں پہنچے، اور مکے میں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی۔ فرمایا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں بھی یزید کو امیر نہیں مانتا۔ اتنے کبار صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک ایسا بندہ جس کی تاریخ بھی اسلام کے مطابق نہ ہو، اسے امیر کیسے مانا جا سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں موجود ہیں۔ ادھر کوفیوں کو پتا چلا کہ امام حسین مدینے کو چھوڑ کر کے مکے پہنچ چکے ہیں۔ وہ آئے، حضرت سلمان بن سرد خضری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے۔ سارے کوفی حضرت سلمان کے گھر آئے، کہا حسین مدینے سے چل پڑے گئے، ہمارا دل کرتا ہے حسین کو خط لکھ کر کے کوفے بلا لیا جائے۔ حضرت سلمان نے فرمایا اگر تم حسین کی مدد کر سکتے ہو، حسین کا ساتھ دے سکتے ہو، پھر یہ قدم اٹھانا۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم یقین دہانی کراتے ہیں، حسین کی مدد بھی کریں گے، حسین کا ساتھ بھی دیں گے۔ خط لکھنا شروع کیے۔ ایک تاریخ کے مطابق 18,000 خط لکھے اور ایک کے مطابق 30,000 خط لکھے۔ 30,000 خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور جو آخری خط ہے، آخری خط، اس کی تحریر کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ جمیع شیعان مومنین و مسلمین اہل کوفہ کی طرف سے بخدمت حضرت حسین بن علی بن ابی طالب ہے، واضح ہو کہ اس وقت ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، بس آپ ہماری طرف توجہ فرمائے اور ہمارے شہر میں قدم رنجا فرمائے۔ ہم سب آپ کے مطیع ہیں، اور نعمان بن بشیر حاکم کوفہ
نہایت ذلیل و خوار دارالامارت میں بیٹھا ہے اور ہم جمعہ اور عیدین اور باقی نمازیں وہاں نہیں پڑھتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن یہ بدبخت شیعہ یہ مورخ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ ذلیل لکھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ آخری خط بھیجا، حضرت حسین تیار ہوئے کہ کوفے والے میرے انتظار میں ہیں، کوفے والے میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے روانگی کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام نے منع فرمایا، حسین نہ جائیے، کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انہوں نے آپ کے بابا علی سے بھی بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی حسن سے بھی بے وفائی کی ہے، کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں 30,000 خط ہیں، وہ ہو سکتا ہے بدل گئے ہو سکتا ہے میرا ساتھ دینے والے ہوں۔ فرمایا اچھا اگر ایسے نہیں ہے پہلے اپنا قاصد بھیجئے، حالات کو سمجھئے، حالات کو جانیے۔ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، کہا مسلم جا وہاں کے حالات کا پتہ کر کے آ، حالات کا جائزہ لے کر کے آ۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، کوفے میں پہنچے اور لوگوں کے اندر اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، حسین کی بیعت لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ چند ہی دنوں میں 30,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے پیغام بھیجا، حسین آ جائیے، حالات بہت ہی سازگار ہیں، یہاں پہنچ جائیے، لوگ تو ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 8 ذی الحجہ عمرہ کیا، احرام کو اتارا اور سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ رستے میں جا رہے ہیں، لوگوں سے بات ہوئی، ملاقات ہوئی، پوچھا حسین کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جا رہا ہوں۔ کوفیوں نے بلایا ہے، کہا حسین کوفیوں پر اعتبار نہ کیجیے، کوفی قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں، ان کے پیچھے نہ جائیے، بے وفا لوگ ہیں، ان کی بات کو نہ مانیے۔ امام حسین کہتے ہیں انہوں نے بلایا ہے، جا رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے روانہ ہوئے اور کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر لوگوں نے یزید کو خبر دی، یزید یہاں پر مسلم بن عقیل بیعت لے رہا ہے، امام حسین کی بیعت کی جا رہی ہے، لیکن نعمان بن بشیر ان کو روک نہیں رہا، نرم مزاج ہے، یہ تو اہل بیعت سے محبت کرنے والا ہے، یہ روک نہیں رہا۔ اس بیعت کو اس کو روکنے والا یہ نہیں ہے، کوئی ایسا حکمران بھیجو جو بڑا ہی ظالم ہو، بڑا ہی جانباز ہو۔ یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا، ابن زیاد چال باز انسان ہے، یہاں پہ پہنچا، منہ پہ کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور اس انداز نے حلیہ بنایا امام حسین جیسا۔ جیسے ہی کوفے میں آیا لوگوں نے دیکھا اور سمجھا شاید حسین آ گئے ہیں، حسین آ گئے ہیں۔ لوگوں نے اعلان کیا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، حسین آ گئے ہیں۔ لوگ جیسے اکٹھے ہوئے، اجتماع ہوا، لوگوں کا جمع غفیر ہوا، انہوں نے دیکھا حسین ہیں۔ اس نے ابن زیاد نے اپنا منہ لپیٹا ہوا تھا اور چال بازی کے اندر آیا تھا، امام حسین جیسا حلیہ بنایا تھا۔ جب دیکھا لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اپنے منہ سے کپڑا اتارا اور لوگوں نے دیکھا یہ تو ابن زیاد ہے، یہ تو وہ ظالم حکمران ہے جسے کئی بار اس کی حرکتوں کی وجہ سے معزول کر دیا گیا۔ اس نے اعلان کیا لوگوں اگر حسین کی بیعت چھوڑ کر کے یزید کی دوبارہ بیعت نہیں کرتے تو تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی، اور اگر تم یزید کی دوبارہ بیعت کر لیتے ہو تمہیں انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے 30,000 لوگ، اور ایک تاریخ میں پڑھا 40,000 لوگ پیچھے نمازیں پڑھنے والے۔ ظہر کی نماز کے ٹائم جو اتنی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، عصر کا وقت ہوا، چند ہزار رہ گئے، مغرب کی نماز کے وقت پیچھے 2 اور 3 لوگ رہ گئے۔ مسلم بن عقیل پناہ گزیر تھے،
ابن زیاد کو پتہ چلا یوں مسلم کو تلاش نہیں کر سکتے، یوں مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اس نے چال کھیلی، ایک عیار آدمی کو بلایا اور اس کو پیسے دیے اور کہا چلاکی کے ساتھ مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ وہ بندہ پوچھتا ہے لوگوں سے، بڑی دور سے آیا ہوں، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، 2000 درہم تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ بہرحال چالاکی کے ساتھ لوگوں سے پتہ لیا ہے، مسلم بن عقیل سے ملاقات ہوئی، روز ملتا ہے، آپ کے جو عزائم ہیں، جو پلان ہیں وہ بھی پوچھتا ہے اور ابن زیاد کو مطلع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ادھر پہلا محرم ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی سرزمین پر پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر مسلم بن عقیل کو پتہ لگایا گیا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا، زندان میں لے گئے۔ ابن زیاد کہنے لگا مسلم اپنے اس عمل سے باز آ جا، یزید کی بیعت کر لے، حسین کی بیعت کو چھوڑ دے۔ مسلم بن عقیل نے کہا سر کٹایا جا سکتا ہے، تیرے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا، حسین کی بیعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اتنے جارحانہ گفتگو، ابن زیاد پہلے ہی غصے میں تھا اور طیش میں آیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور قلعے کی بلندی پر جا کر کے نیچے گرا دیا چونک میں۔ پہلے شہید مسلم بن عقیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا واپس چلتے ہیں، یہاں سے ارادہ ترک کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے، کہا حسین اب واپس نہیں جائیں گے، مسلم بن عقیل کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امام حسین چلے، آپ کے صحابہ، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی ساتھ چلے۔ اللہ اکبر، رستے میں شرف کے مقام پر ہر ملا، 1000 فوجی لے کر کے امام حسین کے پاس پہنچتا ہے۔ ہر نے کہا حسین آپ آگے نہیں جا سکتے، مجھے آپ کو یہاں روکنے کا حکم ملا ہے۔ تاریخ پڑھو لوگوں، عظیم سانحہ، عظیم کردار حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر جب آیا دیکھا ہر کے جانور پیاسے ہیں، ہر کے فوجی پیاسے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں ساتھیوں پانی موجود ہے تو ہر کے جانوروں کو پلاؤ، ہر کے ساتھیوں کو پلاؤ۔ یہ دشمن بن کے آیا ہے، یہ خون کا پیاسا بن کے آیا ہے، امام حسین اس کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بچینا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کہ جوہر کھلائے، کہ خود کھا کے جو جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ امام حسین محرم کی یکم ہے، کربلا کے میدان میں پہنچے، یہاں عمر بن سعد کے ہاتھ 4000 فوجیوں کا لشکر اور آتا ہے، ادھر 5000 افواج اور اسلحہ سے لیس، ادھر 72 نہتے جو جنگ کی تیاری میں نہیں ہیں۔ کبھی چشم فلک نے ایسی جنگیں بھی دیکھی ہوں، کبھی چشم فلک نے ایسے مارکے بھی دیکھے ہوں کہ ایک طرف نہتے 72 جس میں عورتیں بھی موجود ہیں، جس میں بچے بھی موجود ہیں، اور ایک طرف نوجوان فوجی جو 5000 کی تعداد میں ہیں۔ بہرحال میرے بھائی وقت ختم ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی بات میں تھے کہ سر کٹ سکتا ہے، یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک امام حسین نے یہی کہا سر کٹ سکتا ہے، کفر کے سامنے جھکایا نہیں جا سکتا۔
خیمے سے آواز آتی ہے کہ بچہ پیاسا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہے۔ امام حسین نے سوچا چلو میرا ان کو خیال نہیں ہے، ہو سکتا ہے بچے کا خیال کریں۔ علی اصغر کو اٹھا کر کے لائے، اس طرح سامنے کیا، کہا لوگو میرا خیال نہیں کرتے، میرے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی ہوگی، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا گوایا ہے، اس کا تو ترس کھاؤ، اس کو تو پانی پلا دو۔ پانی کیا پلانا تھا، ایک بدبخت نے تیر مارا، وہ تیر یوں حلق میں لگا، معصوم کی تو چیخ بھی نہ نکلی، جام شہادت نوش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اکیلے رہے، اکیلے بھی مارکا لڑتے رہے، ان بدبختوں کو جہنم نصیب کرتے رہے۔ 30 تیروں کے زخم اور 33 تلواروں کے زخم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم پہ برداشت کیے، اور پھر جب خون بہ نکلا اور نڈھال ہو گئے اور ان لوگوں نے اکٹھے حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سانحہ عظیم سانحہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملی کہ امی جان حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، امی جان نے فرمایا کیا واقعی حسین کو شہید کر دیا گیا ہے؟ کہا ہاں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ امی جان نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ لوگوں غم حسین میں رونا غلط نہیں ہے، لیکن رلانا مقصد نہیں ہے۔ جذبات ابھر جائیں تو یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اللہ حسین کی شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بدبخت جنہوں نے حسین کو اس پھول کو مرجھایا، چمنستان نبوت کے پھول حسین کو مرجھایا، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اللہ ان کو ہلاک کرے، ان کی نسلوں کو بھی ہلاک کرے۔ اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، شہادت حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہائے حسین نہیں، لوگ ہائے حسین کرتے ہیں، ہائے حسین ہائے حسین۔ میں کہتا ہوں ہائے حسین نہیں، اور یہ تو عظیم کارنامہ حسین نے سر انجام دیا ہے۔ یہاں ہائے حسین نہیں، یہاں واہ حسین ہونا چاہیے۔ واہ حسین واہ حسین، ہائے حسین نہیں، واہ حسین واہ حسین۔ اللہ حسین کے محبان میں ہمیں زندہ رکھ، اور موت بھی آئے تو حسین کے محبان میں آئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں لوگ یزید کے بڑے پالتو بنتے ہیں اور یزید کو بری ذمہ کرتے ہیں، اور یزید کو بری ذمہ کرنے کے لیے بڑے بڑے دلائل پیش کرتے ہیں۔